السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وافضل المرسلین الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین افضلین اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، پس وہ نور پاک رب العالمین پیدا ہوئے، مبدأ کونین ختم المرسلین پیدا ہوئے، جان عالم قبل اہل یقین پیدا ہوئے، شکر عزت رحمت للعالمین پیدا ہوئے، شکر عزت رحمت للعالمین پیدا ہوئے۔ معزز سامعین کرام، بزرگوں، اللہ رب العالمین کے پیارے پیارے بندوں، پیارے کریم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے غلاموں، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے ہے، جس نے ہمیں انسان اور اشرف بنا کر خیر امت نے پیدا ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ لاکھوں درود، کروڑوں خربوں صلاۃ و سلام اس نبی محتشم، رسول معظم، سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مقدس پر، جن کو رب ذوالجلال سب سے پہلی مخلوق بنا کر تخلیق نور محمدی کی شکل میں پیدا فرمایا۔ معزز سامعین کرام، الحمدللہ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ماہ مبارک ربیع النور، ربیع الاول کا عظمت والا، شان والا، رفعت والا ماہ مبارک چل رہا ہے۔ عزیزان گرامی، اسی مناسبت سے میں نے تخلیق نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے متعلق آیتوں کا انتخاب فرمایا۔ حضرت عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جس آیت ربانی کو میں آپ کے ابھی گوشے گزار کیا، اس میں عبداللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ مدارج النبوت حدیث کی کتاب ہے، اس میں لکھتے ہیں یہ آیت ربانی حمد باری تعالیٰ بھی ہے اور نعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ عزیزان گرامی، وہ کیسے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دریافت فرماتے ہیں، یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بتائیے کہ اللہ نے سب سے پہلے کس کو پیدا فرمایا؟ عزیزان گرامی، آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 18,000 عوالم کو وجود بخشا تو کسی نہ کسی مخلوق سے آغاز تو فرمائے ہوگے۔ صحابی رسول حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہے میرے اور آپ کے آقا مولا حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کا علم رکھتے ہیں، اسی لیے آقا علیہ السلام سے دریافت فرمائے تو آقا علیہ السلام نفی میں جواب نہیں دیے۔ اے جابر، تم کیا پوچھ رہے ہو؟ مجھے کیا معلوم اللہ کس کو پیدا فرمائے، اللہ کی آیتیں نازل ہوئی تو بتاؤں گا۔ لیکن عزیزان گرامی، نہیں، حضرت جابر بن عبداللہ کے پوچھنے پر آقا علیہ السلام ارشاد فرمائے، اولو ما خلق اللہ نوری، اے جابر سنو، اللہ سب سے پہلے اپنے نور سے آپ کے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ عزیزان گرامی، محدثین کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ نبی کریم علیہ السلام دوسری حدیث شریف میں ارشاد فرماتے، جابر، اس وقت اللہ نے میرے نور کو پیدا فرمایا جس وقت نہ کرسی تھی، نہ عرش تھا، نہ فرش تھا، نہ جنت، نہ جہنم، نہ فرشتے، نہ انسان، نہ ملائکہ، کوئی مخلوق نہیں تھی، اللہ اکیلے تھے۔ تو عزیزان گرامی، اس کو آسان انداز میں سمجھنے کے لیے حدیث قدسی کا ایک جملہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ کا فرمان اپنی زبان اقدس سے ارشاد فرماتے ہیں تو اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ حدیث قدسی میں آقا علیہ السلام فرمائے، کنتو کنزن مخفین، اللہ ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، اللہ چاہے کہ میں ظاہر ہوں، اللہ چاہے کہ میں پہچانا جاؤں، اللہ چاہے کہ ایک ایسی زبان وجود میں آ جائے جو مجھے رحمان، رب، مالک، خالق، حی، قیوم، ذوالجلال والاکرام کہہ کے آواز دے۔ تو اللہ سب سے پہلے اپنے نور کی شعاؤں سے، اپنے نور کے پرتوں سے
نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمائے۔ جب نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوا تو محدثین فرماتے اللہ اپنے لامکاں میں، کیونکہ زمین آسمان نہیں بنائے گئے، لامکاں میں نور کی خندل میں نور محمدی کو رکھے۔ تو جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا تھا نور محمدی اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے میں کئی ہزاروں سال تک اللہ کے صفات جلالیہ صفات جمالیہ کا ورد کرتا رہا۔ اللہ کئی ہزاروں سال تک اللہ کی تسبیح بیان کرتا رہا۔ رحمان رحمان، رحیم رحیم، کریم کریم، جبار قہار ستار، جتنے اللہ کے 299 یا 1000 کے قریب صفتی نام ہے وہ ناموں کا ورد کرتا رہا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے پہلی مخلوق بنانے کی وجہ سے حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ علیہ رحمہ میلاد نامے میں رقم ترازے لکھتے ہیں کہ نور محمدی شکرانے کے طور پہ 2 رکعت نفل نماز ادا فرمائے۔ آقا فرماتے ہیں 2000 سال تک قیام میں اللہ کی کبریائی بیان کرتا رہا، 2000 سال تک میرا نور رکوع میں رہا، اللہ کی پاکی بیان کرتا رہا، 2000 سال تک قومے میں، 2000 سال سجدے میں، پھر 2000 سال جلسے میں، پھر 2000 سال دوسرے سجدے میں اللہ کی احادیت، صمدیت، الوہیت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جباریت بیان کرتا رہا۔ جب نماز 2 رکعت کروڑوں کھربوں سال کے بعد ختم ہوئی تو عزیزان گرامی اللہ تبارک و تعالیٰ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور محمدی، روح محمدی سے مخاطب ہوتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں صل یا محمد، اے نور محمدی سوال کیجئے، کیونکہ شکرانہ ادا کر دیے میں عطا کرنا چاہتا ہوں۔ تو